چین کے ایٹمی طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان نے جدید ترین ٹیکنالوجی سے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ امریکی خوفزدہ ہو گئے۔ ادھر امریکہ کی جانب سے اپنے میزائل اور انٹیلیجنس یونٹس کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ تہلکہ خیز انکشافات، دو جہازوں کا خوفناک ٹکراؤ کس ایئرپورٹ پر ہو گیا، کتنا نقصان ہوا؟ مودی سرکار سکھوں کی عالمی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث، نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، چین کے الیکٹرو میگنیٹک لانچر سے لیس طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان پر لڑاکا طیاروں کے الیکٹرو میگنیٹک لانچ کے ذریعے اڑان بھرنے اور لینڈنگ کرنے کے کامیاب تجربے نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے اور چین نے اس ٹیکنالوجی سے دنیا بھر میں دھوم مچا دی ہے اور اپنی برتری کو ایک بار پھر ثابت کیا ہے۔ عالمی خبرساں اداروں کے مطابق چین نے اپنے جدید ترین ٹیکنالوجی اور نظام سے لیس طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان کی اس انقلابی ایجاد سے سامان حرب کی تیاری میں اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا ہے۔ چینی فوج کی جانب سے جاری کی گئی تصاویر میں 3 مختلف جہاز J-35 جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر جیٹ، J-15T لڑاکا طیارہ اور KG-600 ارلی وارننگ ایئرکرافٹ نمایاں ہیں جنہوں نے لینڈنگ اور ٹیک آف کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ تمام جہاز فوجیان کے ڈیک سے الیکٹرو میگنیٹک لانچر کے ذریعے کامیابی سے اڑان بھرنے اور پھر واپس اترنے میں کامیاب رہے ہیں۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے وزارت دفاع چین کے حوالے سے بتایا کہ فوجیان کا کامیاب تجربہ ملک کی طیارہ بردار بیڑوں کی تعمیر اور توسیع میں ایک اہم سنگ میل ہے اور عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی اس بات کی علامت ہے کہ چین اپنے طیارہ بردار بحری جہازوں کو اب عملی طور پر جدید ترین آپریشنز کے قابل بنا چکا ہے اور امریکہ کے آمنے سامنے یعنی مد مقابل آ چکا ہے۔ تجزیہ کاروں نے بتایا کہ ٹیکنالوجی کی بدولت لڑاکا طیارے زیادہ وزن اور ایندھن کے ساتھ پرواز کر سکیں گے، جس سے فوجیان کا آپریشنل دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا اور اس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چین کو مغربی بحر الکاہل کے دور دراز علاقوں تک اپنی رسائی کا موقع بڑھانے کا موقع ملے گا اور چینی سرکاری میڈیا نے اس پیشرفت کو خطے میں طاقت کے توازن پر گہرے اثرات ڈالنے والی انتہائی اہم کامیابی قرار دیا ہے اور اس بحری بیڑے یعنی فوجیان سے ایٹمی ہتھیار بھی لوڈ کیے جا سکیں گے۔ ایک سابق سرکاری ایڈیٹر نے فوجیان کو مغرب کے لیے ایک بڑا دھچکا اور چین کی انقلابی عسکری ترقی کا مظہر قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجیان کے مکمل فعال ہونے کے بعد چین کو فضائی نگرانی، سمندری کنٹرول، زمینی آداب پر حملوں، الیکٹرانک وارفیئر اور آبدوز مخالف کارروائیوں سمیت 5 بڑی صلاحیتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ادھر ناظرین، چین کی اس کامیابیوں سے امریکہ خوفزدہ ہو گیا ہے اور امریکہ نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں کے لیے یوکرین کو انٹیلیجنس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ روس میں توانائی اسٹرکچر پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں کے لیے یوکرین کو انٹیلیجنس فراہم کرے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ یوکرین کو طاقتور ہتھیار بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے جو روس میں مزید اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نیٹو اتحادیوں سے بھی یوکرین کو اس قسم کی مدد فراہم کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ادھر ناظرین، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نیو یارک کے لاگوارڈیا ایئرپورٹ پر بدھ کی رات ڈیلٹا ایئر لائنز کے 2 ریجنل طیارے رن وے پر آہستہ چلتے ہوئے آپس میں ٹکرا گئے۔ اس حادثے میں ایک ایئر ہوسٹس زخمی ہوئی ہیں جنہیں فوری اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے تمام مسافر محفوظ رہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق اینڈریو ایئر کی فلائٹ جو رونوک ورجینیا کے لیے روانہ ہونے والی تھی اس کا پر ونگ دوسری فلائٹ سے ٹکرا گیا جو شارلٹ نارتھ کیرولینا سے آ کر اتری تھی۔ یہ تصادم رات تقریباً 10 بجے ٹیکسی وے پر پیش آیا۔ ٹکر کے بعد ایک طیارے کا فرنٹ بری طرح ڈیمیج ہو گیا جبکہ دوسرے کا بازو ٹوٹ گیا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز میں ایمرجنسی گاڑیاں موقع پر دوڑتی دکھائی دی اور مسافر اور عملے کو فوراً بسوں کے ذریعے واپس ٹرمینل پر پہنچا دیا گیا۔ ڈیلٹا ایئر لائنز نے بتایا کہ ایک فلائٹ میں 28 اور دوسری میں 57 مسافر سوار تھے اور سب کو خوراک اور مشروبات فراہم کیے گئے جبکہ رات گزارنے کے لیے ہوٹل اور دوبارہ پرواز کے لیے ری بکنگ کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ آج کے ویلاگ کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ سکھوں کی عالمی سطح پر ٹارگٹ کلنگ میں ملوث بھارتی مودی سرکار کا دہشت گرد نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ بھارتی وزیراعظم مودی ہندوتوا نظریے کے تحت سرحد پار دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں اور انتہا پسند مودی حکومت کی سرپرستی میں بیرون ملک سکھوں کے قتل عام کی مذموم سازش ناکام اور بے نقاب ہوئی ہے۔ عالمی جریدے دی گارڈین کے مطابق کینیڈا نے ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہندوستانی گروہ بشنوئی گینگ کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے اور لارنس بشنوئی کا مجرمانہ نیٹ ورک بیرون ملک ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ تک پھیل چکا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کینیڈین حکومت کے مطابق بشنوئی گینگ معروف سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہے اور ہندوستانی بشنوئی گینگ تارکین وطن سے بھتہ خوری، ڈرانے دھمکانے
اور قتل میں بھی ملوث ہے اور بھارتی حکومت سے مبینہ روابط رکھتا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ بھارت نے بشنوئی گینگ کی مدد سے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی منصوبہ بندی کی اور حکم دیا۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق پبلک سیفٹی کے وزیر گیری آنند سنگری نے کہا کہ دہشت گرد تنظیم کی نامزدگی سے اثاثے ضبط کرنے اور جرائم کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، واضح ہے کہ بشنوئی گینگ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے اور بھتہ خوری پر بات کرنے والے ریڈیو اسٹیشن پر بھی حملہ ہو چکا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق پنجابی ہندی ریڈیو اسٹیشن پر 29 ستمبر کی درمیانی شب فائرنگ کی گئی تھی اور کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سمیت دیگر وارداتوں کے کیسز مبینہ طور پر لارنس بشنوئی گینگ سے جڑے ہیں۔ درندہ صفت مودی آمرانہ طرز حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے سمندر پار بھی اقلیتوں بالخصوص خالصتانی سکھوں کی آواز خاموش کرانے میں مصروف ہے اور شرپسند مودی امن کی بجائے عالمی سطح پر ریاستی دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے تاکہ سکھوں کو دبایا جا سکے اور وہ جو اپنی ایک الگ ریاست چاہتے ہیں خالصتان کے نام سے اسے روکا جا سکے۔ اور یہی بشنوئی گینگ اور بھارتی خفیہ ایجنسی را مل کر پوری دنیا میں سکھوں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ریفرنڈم کروائے ہیں، نہ صرف امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں اور آسٹریلیا میں، ان کو قتل کروانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن سکھوں کی جانب سے بھی اس حوالے سے ایک عملی تیار کی جا چکی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔